سلیم اختر کی کہانی بیوی کا الاؤ۔ اصولاً تو ان دونوں کو دوست نہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایسی دوستی تھی جو دوستی کے فروغ کے عام فارمولے سے ہٹ کر استثنائی حیثیت رکھتی تھی۔ لطیف ایک معروف ڈاکٹر تھا جبکہ ناظم ایک کیمسٹ، کوئی بہت بڑا اور دوا ساز کیمسٹ نہیں بلکہ عام سا کیمسٹ جس کی ساری دکان کا اسٹاک شاید ڈاکٹر لطیف کی ایک ہفتے کی کمائی سے زیادہ نہ ہو۔ وہ ایک عام سے محلے میں عام سے کرائے کے مکان میں رہتا تھا، جبکہ ڈاکٹر لطیف کی شہر کے فیشنیبل علاقے میں ایک کوٹھی زیر تعمیر تھی۔ یہ فرق یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف تھے جتنے کے نیگیٹو اور پازیٹیو ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر لطیف طبیعت کا سنجیدہ اور قدرے لیے دیے رہنے والا تھا، مدتوں کے بعد کہیں جا کر کھلنے والے لوگوں میں سے تھا اور بہت کم لوگوں سے بے تکلف تھا۔ اس کے برعکس ناظم کا یہ حال تھا کہ راہ چلتوں کو پکڑ کر لطیفے سنانے شروع کر دے۔ قہقہے سے بات شروع ہوتی ہے اور قہقہے پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے پاس تازہ بتازہ لطیفوں کا ایک نہ ختم ہونے والا اسٹاک تھا جس سے وہ موقع محل کے مطابق کام لیتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ بڑی خوبی یہ تھی کہ لچر بات نہ کرتا اور ہنسی مذاق کے باوجود حفظ مراتب ملحوظ رکھتا۔ طبیعتوں کے تضادات صورتوں میں بھی تھے۔ ناظم چیچک روح اور سیاہ فام تھا۔ سیاہ فام کہہ کر شاید اس کے رنگ کے ساتھ انصاف نہ ہو سکے کیونکہ اس کا رنگ محض سیاہ نہ تھا بلکہ چمکیلا سیاہ تھا، گویا ابھی ابھی اس پر پالش کی گئی ہو۔ اس رنگ کے ساتھ میچ کرتی سفید مسکراہٹ، ہر وقت ہنستے مسکراتے رہنے کی وجہ سے اس کے سفید دانت شکارا مارتے رہتے۔ بس سارے جسم میں یہی ایک سفید چیز تھی۔ اس کا جسم گھٹا ہوا اور ورزشی تھا، کھلا سینہ، بھرے بھرے بازو اور موٹے موٹے ڈنڈ۔ جسم کے لحاظ سے تو وہ بلا شبہ شربت فولاد کا اشتہار نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر لطیف کو فطرت نے مردانہ وجاہت دینے میں بخل سے کام نہ لیا تھا۔ اتنی وجاہت تھی کہ مریض لڑکیاں اپنے اپنے مرض بھول کر اس کے مرض میں مبتلا ہو جاتی۔ لمبا قد، گورا رنگ، بھرا بھرا جسم اور ترشے ہوئے لب، ہر رنگ کے لباس میں ہیرو لگتا۔ وہ ایسے پیشے میں تھا کہ جہاں سے چاہتا عورتیں ٹٹول سکتا تھا، لیکن اپنی پریکٹس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بے داغ جوانی پر بھی ناز تھا اور اسی سے دونوں کی فطرت کا ایک اور تضاد نمایاں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر لطیف جتنا شریف اور عورتوں کے معاملے میں جتنا جھیپو تھا، ناظم اتنا ہی بے باک اور تیز تھا۔ تیز کیا، وہ تو پورا بلیڈ تھا، دونوں طرف سے کاٹتا۔ بھکارنوں، گھروں کی نوکرانیوں اور جمعدارنیوں کا وہ ایکسپرٹ تھا۔ ایکسپرٹ کیا، اچھا خاصا 007 تھا۔ جب کہیں ادھر ادھر ہاتھ نہ پڑتا اور زیادہ تنگ ہوتا تو بازار چلا جاتا، جہاں گندے لطیفے اور جنسی قصوں سے اس نے بازار کی آدھی عورتوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ہنستے ہنستے روپیہ 98 مار ہی لیتا۔ دونوں کنوارے تھے، صرف یہی ایک بات مشترک تھی، دونوں ایک گلی میں کھیلے تھے اور ایک اسکول میں پڑھے تھے۔ تقسیم ملک کے بعد جب دونوں ایک طویل عرصے بعد ملے تو ایک ڈاکٹر بن چکا تھا اور دوسرا کیمسٹ۔ یوں بچپن کی یاد میں دونوں کی دوستی نئے سرے سے استوار ہوئی۔ دونوں کی دکانیں تقریباً ساتھ ساتھ تھیں، بلکہ ناظم نے یہ دکان اسے دلوائی تھی، اس لیے 11 کے بعد جب مریضوں کا رش کم ہو جاتا تو ناظم اس کے پاس آ جاتا اور زمانے بھر کے قصے، کہانیاں اور لطیفے ہوتے رہتے۔ ایک دن ناظم بہت خوش آیا، پوچھا تو بولا، ماں نے شادی کی بات پکی کر لی ہے۔ ایک کشمیری خاندان ہے، ہمارے جیسے ہی غریب لوگ ہیں مگر شریف ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، ڈاکٹر بولا، تمہیں بھی کوئی لگام دینے والی مل جائے گی۔ وہ ہنس کر بولا، میں بھی ادھر ادھر چرتے چکتے تنگ آ چکا ہوں، اب ٹک کر گھر بچانا چاہیے۔ اس کے بعد سے دونوں میں شادی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہتی، کیونکہ ناظم اتنا خوش تھا کہ اب وہ اور کسی موضوع پر بات چیت کے قابل نہ رہا تھا۔ ایک دن بولا، ماں کہہ رہی تھی کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ ساسوں کو شادی سے پہلے ہر لڑکی خوبصورت ہی نظر آتی ہے۔ نہیں جی، یہ بات نہیں، وہ تو کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے۔ اچھا، اتنی خوبصورت جیسے جھوٹ؟ ابھی تو شادی نہیں ہوئی اور تم اس سے پہلے ہی شاعر بن گئے۔ وہ بے شرمی سے ہنس کر بولا، میں تو اس کے تصور سے ہی فلمی گانے لکھنے لگتا ہوں۔ شادی کے دن ہر شریف مرد خوش ہوتا ہے، لیکن ناظم جیسی خوشی بہت کم لوگوں میں دیکھی گئی تھی۔ شادی کے موقع پر عام طور پر دولہا کے دوست ذو معنی فقرات اور چبھتے اشارات سے مذاق کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا انوکھا دولہا تھا کہ اس کا بس نہ چلتا، ورنہ دلہن کے باپ کو بھی ایک دو لطیفے سنا ڈالتا۔ دوست تو ڈر رہے تھے کہ کہیں زیادہ جوش میں آ کر نکاح کے چھوارے خود ہی لوٹنے نہ شروع کر دے۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد لوگ تو یہ مذاق میں کہتے ہیں،
لیکن اگر کسی شخص میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کا فرق دیکھنا ہو تو ناظم سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہ مل سکتی تھی۔ چند دنوں میں ہوا نکلا غبارہ بن چکا تھا۔ یوں محسوس ہوتا گویا کندھے کسی بوجھ تلے دبے ہیں اور گردن ٹوٹ چکی ہے۔ چہرے پر زردی اور آنکھوں میں عجب خوف اور دہشت کا عالم۔ نہ وہ باتوں کی پھلجڑیاں، نہ قہقہوں کی پھوار۔ دوسروں کا ریکارڈ بگاڑنے والا خود ٹوٹا ریکارڈ بنا بیٹھا تھا۔ اب وہ خالی اوقات میں کلینک پر بھی نہ آتا، کئی مرتبہ بلوانے پر آتا، اور جب آتا تو آ کر گمسم بیٹھا رہتا۔ کوئی بات کی تو ہوں ہاں کر دی۔ ڈاکٹر نے بہت کریدا مگر اس نے کچھ نہ اگلا۔ ایک رات جب وہ کلینک بند کرنے کو تھا تو ناظم آ گیا۔ وہ یوں رات کو کبھی نہ آیا تھا۔ ڈاکٹر نے گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ پھر یہ بے وقت کیسے آ ٹپکے؟ وہ جواب میں خاموش سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر نے ہنس کر کہا، یہ وقت تو گھر جانے کا ہے، 9 بجنے کو ہیں۔ وہ پھر بھی چپ رہا تو ڈاکٹر نے ٹہوکا دے کر کہا، نئی شادی والے تو… اس نے فقرہ مکمل نہ کیا تھا کہ ناظم کے منہ سے سسکی نکل گئی اور دوسرے لمحے وہ رو رہا تھا۔ کالے گالوں پر آنسو گویا ابل ابل کر گر رہے تھے۔ ڈاکٹر حیرت سے اسے دیکھتا رہا لیکن اسے ٹوکا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی آہستہ آہستہ چپ ہوتا گیا۔ قمیض کے دامن سے آنسو پونچھے اور بنا پوچھے وہ خود ہی بولا۔ وہ تیسرے دن بعد اپنے گھر گئی تھی اور آج 10واں دن ہے۔ اس نے گھر واپس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے انکار کر دیا ہے؟ مگر کیوں؟ ناظم نے سر جھکا لیا۔ اس کے جھکے ہوئے کندھے ہل رہے تھے۔ شاید وہ دوبارہ رو رہا تھا مگر نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے منہ اونچا کیا۔ آنکھیں ویران تھیں۔ دونوں دوستوں کی نظریں ملی اور ناظم نے آنکھیں جھکا لی۔ تو کیا یہ وہی وجہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ناظم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ مگر کیسے؟ وہ حیرت سے بولا، یہ کیسے؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم تو اتنے تجربہ کار تھے۔ میں خود حیران ہوں۔ بس فیل ہو گیا جی، میں فیل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے باہر جا کر ڈسپینسری سے کمپاؤنڈر کو فارغ کیا اور کلینک کا دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ بیٹھا۔ مجھے سب تفصیل سے بتاؤ۔ اس کا لہجہ ایک ڈاکٹر کا تھا۔ کیا بتاؤں جی؟ بتانے کو کیا رہا ہے؟ دیکھو ناظم، دوست سمجھ کر نہ صحیح ڈاکٹر سمجھ کر بات کرو۔ خدا کی قسم کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ناظم، تم جانتے ہو کہ اگر کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ یہ بات نہیں، اعتماد نہ ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ تو پھر سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ میں تو خود ہی سب کچھ بتانا چاہتا ہوں مگر بات کا سرا نہیں ملتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ ڈاکٹر لطیف نے اس سے کریت کر جو کچھ اگلوایا۔ اس کا لبے لباب یہ تھا کہ اس کی بیوی واقعی خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت۔ پہلی رات وہ اس کے حسن سے اتنا مروب ہوا کہ دہشت زدہ ہو کر رہ گیا۔ آج تک اسے کبھی اپنی بدصورتی کا احساس نہ ہوا تھا مگر پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ وہ تو اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ آج تک کنجریوں، فقیرنیوں اور مزدور عورتوں کے ساتھ اس نے خود کو ان سے بلند اور برتر سمجھا تھا کیونکہ وہ اس سے پیسے لیتی تھی، مگر اب یہ اس کی بیوی ہے۔ اس کی برف ایسی سفیدی اس کی سیاہ پالش کا جیسے منہ چڑھا رہی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ احساس تھا کہ 2 ٹکے کی عورت سے 2 ٹکے کے عوض وہ جو گندا کام کرتا رہا وہ اس خوبصورت اور شریف بیوی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ گندگی کا یہ احساس اس کے اعصاب پر یوں حاوی ہوا کہ محسوس ہوتا ہاتھ لگانے سے اس کے بے داغ جسم سے گندگی جیسے چپک کر رہ جائے گی۔ وہ خود کو نجاست سے یوں آلودہ محسوس کر رہا تھا گویا اس کے چھوتے ہی وہ ناپاک ہو جائے گی۔ گندگی اور ناپاکی کا یہ احساس اس پر بھوت بن کر یوں مسلط ہوا کہ 3 راتیں اسی کشمکش میں گزار دیں اور اب اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھایا کہ یہ بے معنی اور غلط سوچ ہے۔ خاصی مغز ماری کے بعد کہیں اس کے چہرے پر رونق آئی تو ڈاکٹر نے کہا، میں تمہیں ایک انجیکشن لگاتا ہوں اور کچھ گولیاں دیتا ہوں، یہ کھاؤ۔ مگر کچھ نہیں۔ انجیکشن لگتے ہی چہرے پر تازگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر بولا، چلو میں تمہارے سسر سے بات کرتا ہوں۔ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کچھ کہہ رکھا ہو۔ کہنے دو، ڈاکٹر جو ساتھ چل رہا ہے۔ آدھی رات تک اس کے سسر اور ساس سے بگ بگ جھک جھک ہوتی رہی۔ تب کہیں جا کر انہوں نے ڈاکٹر کی شہادت تسلیم کی۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے بیوی اس کے ساتھ کر دی۔ ڈاکٹر تمام رات ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح کلینک آنے سے پہلے اس کی دکان پر گیا مگر دکان بند تھی۔ اس نے خوش ہو کر سوچا رات بھر کا جاگا سو رہا ہوگا، مگر سارا دن دکان بند رہی اور اگلے دن بھی۔ رات کو کلینک بند کرنے تک وہ خود ہی آ گیا اور اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہی وہ سب سمجھ گیا۔
بات نہیں بنی۔ وہ جیسے رواسی آواز میں بولا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ مگر کیوں؟ یہ انجیکشن تو مردے کو بھی ایک مرتبہ زندہ کر دے۔ مردے کو زندہ کر سکتا ہوگا، میں تو زندہ ہوں۔ پھر بھی کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کیا بتاؤں جی؟ اس کی خوبصورتی خوفزدہ کر دیتی ہے۔ تم بھی عجب انسان ہو، لوگ خوبصورتی پر جان دیتے ہیں اور تم ہو کہ خوبصورتی سے خون خشک ہوتا ہے۔ میں تو خود بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے سفید رنگ، بھولے بھالے اور معصوم چہرے کو دیکھتے ہی بس دماغ میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ اتنی صاف، پاک اور شریف عورت ہے اور میں اسے کیسے ناپاک کر دوں، اپنی بیوی کو کیسے گندا کر دوں۔ وہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا سگریٹ پیتا رہا، پھر بولا، ویسے میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو بولا، میں نے بازار جا کر خود کو ٹیسٹ کر لیا ہے، آپ کا انجیکشن واقعی لاجواب ہے۔ اس بات پر وہ اس کا منہ تکتا رہ گیا، پھر پوچھا، کل دکان کیوں نہ کھولی؟ مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں پھر نہ چلی جائے، اور اب باہر سے تالا لگا کر آیا ہوں۔ وہ کھسیانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ ساس اور بہو دونوں کو بند کر دیا ہے۔ ناظم، تم حماقت کر رہے ہو۔ کیوں؟ بھلا عورتوں کو تالوں میں بند رکھنے سے کہیں ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ جانتا ہوں، تو پھر؟ مگر میں اپنے دل سے مجبور ہوں۔ اس کا حسن، یقین مانیے جی، گھر میں بتی کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر جیسے اپنے آپ سے بولا، عجب شادی ہے ہماری بھی۔ اس نے خاموشی سے سگریٹ کے ایک دو گہرے کش لیے، پھر بولا، کمال ہے، میں اس کے حسن پر جان بھی دیتا ہوں لیکن اس سے خوفزدہ بھی ہوں، ہے نا عجیب بات؟ شاید میں پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ یوں بول رہا تھا گویا اکیلا ہے۔ پھر اس نے سرگوشی میں کہا، وہ بیچاری کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں؟ وہ اپنے بارے میں بھی تو سوچ سکتی ہے۔ اس نے یوں چونک کر دیکھا گویا ڈاکٹر کے وجود سے اب تک بے خبر تھا اور اب پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اپنے بارے میں؟ ٹھیک کہا آپ نے، اپنے بارے میں بھی تو سوچ سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ گمسم سا چلا گیا۔ اگلے دن بھی اس کی دکان بند رہی۔ رات کو وہ آیا، اس کی طبیعت خراب ہے، ذرا گھر چل کر اسے دیکھ لیں۔ تو وہ گویا ابھی تک گھر پہ ہی ہے؟ جی ہاں۔ اور تالا لگا کر آئے ہو؟ آج تو اور بھی ضروری تھا کہ ماں شادی پر دوسرے محلے میں گئی ہے، اکیلی تو میں بالکل نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کوئی خاص بات نہیں تو مجھے بتا دو، میں دوا دے دیتا ہوں۔ نہیں، وہ کوئی زنانہ بیماری ہے، مجھے اس نے نہیں بتایا۔ ابھی سے اسے کہاں سے زنانہ بیماری ہو گئی؟ کیوں، وہ عورت نہیں ہے؟ یہ بات نہیں جی، زنانہ بیماری کا کیا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ویسے کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے درد ہے۔ اس نے میڈیکل باکس اٹھا لیا اور دونوں چل پڑے۔ واقعی اس نے تالا لگا رکھا تھا۔ اس نے دھڑ سے دروازہ کھولا، سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف ایک کمرے میں روشنی تھی، وہ اسی میں لے گیا۔ اس کی بیوی ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بولا تو جیسے ہکلا رہا ہو، یہ ہیں میرے جگری دوست اور مہربان ڈاکٹر لطیف۔ ڈاکٹر گویا سحر زدہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا، واقعی اس کی موجودگی میں کمرے میں بتی کی ضرورت نہیں۔ ناظم کہہ رہا تھا، بڑی مشکل سے لایا ہوں انہیں، اب سب کچھ بتا دو انہیں۔ وہ اسی طرح خاموش کھڑی رہی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے چارپائی پر لٹا دیا۔ یہ دیکھیں، وہ اس کی قمیص اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہاں درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ کسی کنویں کی گہرائی سے جیسے ناظم کی آواز ابھری، آپ اطمینان سے اسے دیکھیں، میں آپ کے لیے کوکا کولا لے آتا ہوں۔